بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. متفق علیہ. میرے محترم و مکرم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے والدین کے حقوق. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو فدا فرمایا، ان سب پر سب سے بڑا حق اپنی عبادت کا مقرر کیا، پھر باپ پر بیٹے کا، پھر بیوی کا شوہر پر، اور شوہر کا بیوی پر، پڑوسی کا پڑوسی پر. ان تمام حقوق میں اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے اور ان کی نافرمانی سے گریز کرنی چاہیے. سامعین کرام، رب العالمین قرآن میں اعلان کرتا ہے: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تیرا رب صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے. سب سے بڑھ کر والدین میں سے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنی چاہیے اور ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا: ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا. سامعین کرام، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور رزق میں فراخی ہو تو انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کرے. والدین کے حقوق کو ادا کرنا، ان کے نافرمانی سے بچنا، ان کی عزت و احترام کرنا اور ان سے حسن سلوک کرنا دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے. اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی پالے تو انسان اپنے والدین کی خدمت کرے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.